میں درود پاک الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. میرے انتہائی قابل احترام برادران طریقت، میرے لیے انتہائی فرحت اور انبساط کا موقع ہے کہ آج یہاں بریڈ فورڈ میں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ محمدیہ غوثیہ عیدگاہ شریف کہ اس مرکز میں عیدگاہ شریف کے پرخلوص دوستوں سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. عیدگاہ شریف سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کا قابل فخر مرکز ہے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ علی ذالک کہ کم و بیش 2-2.5 صدیوں سے یہ مرکز روحانیت ملک میں ہی نہیں پوری دنیا میں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کی گراں قدر خدمات سر انجام. اور اس وقت عیدگاہ شریف کی خانقاہ میں مسند آرا میرے انتہائی محترم
انتہائی محترم میرے دوست، میرے بھائی حضرت پیر محمد نقیب الرحمان پاکستان کے، اور اسے محدود نہیں کرنا چاہیے، پوری دنیا میں جہاں جہاں دل درد مند رکھنے والے مسلمان موجود ہیں، ان کی عقیدت کا بھی مرکز ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آج امت مسلمہ جن گمبھیر مسائل سے دوچار ہے، ان سے نکالنے کے لیے انہی ہی کی قیادت پر آج سب درد مندوں کا اتفاق بھی ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین حضرت پیر صاحب کو درازی عمر سے سرفراز فرمائے، ان کے نور نظر میرے انتہائی عزیز محترم حضرت صاحبزادہ حسان حسیب الرحمان، جو اس وقت بھی اور مستقبل میں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجدیہ کا ایک درخشندہ ستارہ ہے، اللہ رب العالمین ان کی چمک میں، ان کی دمک میں روز بروز اضافہ فرمائے۔ حضرات، آپ صاحب نسبت لوگ ہیں، اور نسبت بڑی شے، تعلق بڑی شے، اور خاص طور پر روحانی تعلق، روحانی نسبت، اور جس کے ساتھ نسبت کے اظہار کے لیے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا جائے، یقین کیجئے اللہ رب العالمین اس کی بڑی قدر فرماتا ہے، بڑی قدر فرماتا ہے۔ اگر جانوروں کو کوئی خاص نسبت حاصل ہو جائے تو وہ جانور جانوروں میں ممتاز ہو جاتے ہیں، ان کی حیثیت سب جانوروں میں ایک امتیازی حیثیت کی حامل ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید فرقان الحمید کو کھول کر دیکھیے، سورۃ العادیات ہے، گھوڑے کی رب کریم 5 قسمیں اٹھاتا ہے، اور قسم اٹھانے کے اسلوب کو آپ دیکھیں، اس انداز کو دیکھیں، اس پیار اور محبت کو دیکھیں، اور گھوڑے کی عظمت کو جس انداز سے بیان کیا جا رہا ہے اس پر غور فرمائیں تو انسان جھوم اٹھتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین اس حقیقت سے بھی پردہ اٹھا رہے ہیں کہ اس گھوڑے کے قسم اٹھانے کا سبب کیا ہے۔ میں گھوڑے کی قسم نہیں ہے، اس قسم کے اٹھانے کے اسباب ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ مجھے ان گھوڑوں کی قسم ہے، مجھے ان گھوڑوں کی قسم ہے، اور ان گھوڑوں کی نہیں، ان کی ٹاپوں سے، ان کے قدموں سے جو گرد و غبار اٹھتا ہے، مجھے اس گرد و غبار کی غبار کی قسم ہے۔ اور صرف گرد و غبار کی نہیں، جب یہ گھوڑے تیز قدموں کے ساتھ پتھروں پہ چلتے ہیں اور ان پتھروں سے چنگاریاں نکلتی ہیں، مجھے ان چنگاریوں کی قسم ہے۔ اور یہ گھوڑے دیکھیں،
اللہ رب العالمین بات کو بڑھا رہے ہیں. یہ گھوڑے کی عظمت نہیں ہے. میں ابھی عرض کرتا ہوں گھوڑے کی عظمت نہیں ہے. گھوڑا تو جانوروں میں سے ایک جانور ہے. مجھے ان کی سمو سے نکلنے والی چنگاریوں کی قسم، اور جب یہ سینہ تان کے آگے بڑھتے ہیں تو ان کے سینہ تاننے کے اسلوب کی قسم، اس انداز کی قسم. اور پھر جب یہ دشمنوں کی صفوں کو چیر کر اس کے بیچ میں داخل ہوتے ہیں، اس داخل ہونے کے انداز کی قسم. ماشاءاللہ. گھوڑے کی قسم، گرد و غبار کی قسم، ان کے قدموں سے نکلنے والی چنگاریوں کی قسم، ان کے سینہ تاننے کے انداز کی قسم، اور پھر دشمنوں کی صفوں کو چیر کر ان کے اندر گھس جانے کے اسلوب کی قسم. کیوں؟ اس لیے کہ اس گھوڑے کی پیٹھ کو نسبت ہے جناب محمد الرسول اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ہاتھوں کو بلند کر کے آقا ہمارے، آقا ہمارے، آقا ہمارے، آقا ہمارے. آستانہ لیا بغار شریف، آستانہ لیا عیدگاہ شریف. ماشاءاللہ. اس گھوڑے کو نسبت ہے جناب سیدنا صدیق اکبر سے. اس گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہوئے ہیں جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ. اس گھوڑے کی پیٹھ کو شرف حاصل ہے جناب سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے. اس گھوڑے کی پیٹھ کو شرف حاصل ہے ان کے جسموں کو مس کرنے کا جن کے بارے میں رب فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. میں ان سے راضی ہو گیا ہوں اور یہ مجھ سے راضی ہو. شان اصحابہ اکرام، شان اصحابہ اکرام، شان اولیاء ذات. نسبت حاصل ہو جائے کسی گھوڑے کو تو اللہ رب العالمین اس کو محبوب بنا دے. جب نسبت ہو جائے کسی بے جان لکڑی کو تو اللہ رب العالمین اس کو اتنا معتبر بنا دیتا ہے، اتنا معزز و محترم بنا دیتا ہے کہ زبان سے حکم دینے والوں کا اتنا حکم نہیں چلتا جتنا اس بے زبان لکڑی کا چلتا ہے. بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے. بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے پیغمبر خدا، ہمیں 12 چشمے چاہیے، 12 چشمے چاہیے. ہر قبیلے کا اپنا چشمہ ہونا چاہیے. مجھے یہ بتائیے یہ پانی دینا کس کا کام؟ اللہ کا. وہ اللہ جو کن کہے تو آسمان بن جائے، جو کن کہے تو زمین بن جائے، جو کن کہے تو چاند تارے سیارے بن جائے، جو کن کہے تو مخلوقات عالم وجود میں آ جائے. لیکن جب بنی اسرائیل پیغمبر خدا سے یہ درخواست کرتے ہیں ہمیں 12 چشمے چاہیے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑا تو کوئی معاہد نہیں ہو سکتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبر جب بارگاہ رب العزت میں یہ درخواست کرتے ہیں تو رب نے یہ نہیں فرمایا موسیٰ کوئی بات ہی نہیں، میں کن کہوں گا چشمے پھوٹ پڑیں گے، ان کا تقاضا پورا ہو جائے گا. فرمایا نہیں. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ. اے
میرے موسیٰ تیرا تو مقام ہی اور ہے، تیرا تو مقام ہی بہت بلند ہے، تو نے جو یہ ہاتھ میں لاٹھی اٹھائی ہوئی ہے، جس لکڑی کو تیرے ہاتھ کی نسبت حاصل ہے، بندے کو نہیں لکڑی کو ہاتھ کی نسبت حاصل ہے، فرمایا تو اس لکڑی کو، اس عصا کو اس پتھر پر مار۔ اے میرے پیارے پیغمبر، تیرے ہاتھ کے ساتھ مس کرنے والی لکڑی اس پتھر پہ لگے، پھر میں دنیا کو بتاؤں گا کہ میرے پیارے کی ہاتھ کے ساتھ مس کرنے والی لکڑی کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ حضرات محترم، قرآن کہتا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اس لکڑی کو، اس عصا کو زمین اس پتھر پہ مارا، فانفجرت من حسنۃ عشرۃ عینا۔ ایک مقام پر فرمایا سورۃ البقرہ میں فانفجرت، اور سورۃ الاعراف میں فرمایا فانبجست۔ ایک کا معنی ہے پھوٹ پڑے، اور دوسرے کا معنی ہے آہستہ آہستہ پانی بہنے لگا۔ دونوں میں تطبیق ہے، اس بحث میں نہیں الجھتے، لیکن لکڑی کا اس پہ لگنا تھا، اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے کن کا کمال نہیں دکھایا، کن کا کمال نہیں دکھایا، بلکہ کمال اپنے ایک اولو العزم پیغمبر کی لکڑی کا دکھایا کہ مجھ کو خالق ماننے والوں، مجھ کو مالک ماننے والوں، مجھے علی کل شیء قدیر ماننے والوں، دیکھو تو صحیح جو میرے ہو جاتے ہیں میں ان کا کیسے ہو جاتا ہوں۔ میں صرف ان کی ہی قدر نہیں کرتا ہوں، بلکہ جو ان کے ہاتھ کے ساتھ چیز مس ہو جاتی ہے میں اس کی بھی قدر کرتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، دربار عالیہ بیگار شریف، دربار عالیہ عیدگاہ شریف، صاحبزادہ و نشان۔ اسرائیل یہ پیغمبر سے سوال کرنے والے اور مختلف مواقع پر حجتیں کرنے والے، جب وہ 12 چشمے پھوٹ پڑے، ایک جملہ معترضہ کہنا چاہتا، اس پہ غور کیجئے گا۔ اگلی آیہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا قد علم کل اناس مشربہم، کہ جب چشمے پھوٹ پڑے تو ان 12 قبیلوں میں سے ہر قبیلے کو یہ علم ہو گیا، بغیر بتائے، بغیر بتائے قرآن کہتا ہے قد علم کل اناس مشربہم، چشمے پھوٹے، ہر قبیلے کو یہ علم ہو گیا کہ میرا مشرب کون سا ہے، میرا چشمہ کون سا ہے۔ وہ جو نبی کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں اور ان کے تقاضے پر پانی کے چشمے پھوٹتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے ذہن کو اتنا روشن کر دیتا ہے، ان کو علم سے اتنا نواز دیتا ہے، اتنا نواز دیتا ہے کہ پانی کا چشمہ پھوٹتا ہے، ان میں سے ہر قبیلے کو قرآن کہتا ہے، یہ علم ہو جاتا ہے کہ میرا چشمہ کون سا ہے۔ جب نبی کی بارگاہ میں بیٹھنے والے کے علم کی یہ کیفیت ہو تو نبی کے اپنے علم کا کیا ہو؟ نبی کے اپنے علم کی کیفیت۔ آقا ہمارے، آقا ہمارے، آقا ہمارے، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد۔ نسبت بڑی شے ہے۔ آپ نے کئی مرتبہ علماء سے، مقررین سے، واعظین سے سماعت فرمایا ہوگا
ہم سب کے آقا و مولا حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ علیہ التحیت والثنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر بننے سے پہلے مسجد نبوی میں ایک کھجور کے تنے کا سہارا لے کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آپ کے لیے منبر تیار کیا. اور یارو سوچو تو صحیح، غور تو کرو، ذرا سوچ کے دریا میں غرق ہو کے یہ موتی ڈھونڈ کے نکالنے کی کوشش تو کرو کہ کبھی لکڑیاں بھی روئی ہیں، کبھی لکڑیاں بھی بولی ہیں، لیکن قسم ہے رب ذوالجلال کی کہ مسجد نبوی میں ابو بکر و عمر، عثمان و علی جلیل القدر صحابہ نے رونے کی آواز سنی، دائیں دیکھا بائیں دیکھا آگے دیکھا پیچھے دیکھا، رونے والا نظر نہیں آیا. محبوب خدا پکار اٹھے، ابو بکر کس کو تلاش کر، عمر کس کو تلاش کر رہی ہے؟ یا رسول اللہ رونے کی آواز آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے، رونے والا دکھائی نہیں دے رہا ہے. سرکار نے فرمایا یہ اس تنے ہنانا رو رہا ہے، یہ کھجور کا تنا رو رہا ہے. اور رو کیوں رہا ہے، رو کیوں رہا ہے، ذرا اس پہ بھی غور کر لو. رونے کا سبب یہ ہے کہ نبی کے جسم سے اس کو جدا کر دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرات محترم، یہ نسبت ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کے پاس زبان نہ ہو اس کو زبان دے دیتی ہے، جس کے پاس آنکھ نہ ہو اس کو آنکھ دے دیتی ہے، جس کے پاس کان نہ ہو اس کو کان دے دیتی ہے، جس کے پاس پاؤں نہ ہو اسے قوت رفتار دے دیتی ہے. نسبت بڑی شے ہے، بڑی شے ہے. اور ہم تو ہیں ہی نسبتوں والے، ہم تو ہیں ہی نسبتوں والے. ہمارے پاس زندگی کا سب سے بڑا اثاثہ کیا ہے کہ ہماری کاملین کے ساتھ نسبت ہے، ہمارا کاملین کے ساتھ تعلق ہے، اور یہ تعلق ہمارا وہ قابل فخر اثاثہ ہے جو ہماری نجات کا ضامن ہے، نجات کا ضامن ہے. عرض کر رہا تھا نسبت بڑی شے. مشہور محدث ہے، آپ نے کئی مرتبہ نام سنا ہوگا، حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ. حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ مدینہ طیبہ میں ایک گلی سے گزر رہے، ایک بوسیدہ سا مکان نظر آیا، ٹوٹا پھوٹا، شکست و ریخ کا شکار، پرانا. رک گئے، اس کی دیوار کے ساتھ چمٹ گئے اور چمٹ کے رونا شروع کر دیا. اس کو بوسے دینے لگے، اس کی دیواروں کے ساتھ اپنی آنکھوں کو مس کرنے لگے. جو آپ کے تلامذہ، آپ کے شاگرد آپ کے ساتھ تھے، انہوں نے عرض کیا حضور اس میں کیا خاص بات ہے، یہ تو پرانا سا مکان ہے، بہت پرانی دیواریں لگتی ہیں، ٹوٹا پھوٹا مکان ہے، اس میں کیا خاص بات ہے کہ سرکار آپ اس سے اتنی محبت کر رہے ہیں. حضرت امام مالک نے روتے ہوئے ارشاد فرمایا بہت پرانا لگتا ہے، بہت ٹوٹا پھوٹا ہے، لگتا ہے سرکار کے زمانے کا ہے، لگتا ہے سرکار کے زمانے کا ہے. سرکار یہاں سے گزرے ہوں گے، یا سرکار کا اس کے ساتھ ہاتھ لگا ہوگا، یا سرکار کے کپڑوں نے اس کو مس کیا ہوگا. میں اس دیوار کو کہاں چومتا ہوں، میں تو سرکار کے لمس کو چوم رہا، میں تو سرکار کے ہاتھوں کو چوم رہا، میں تو سرکار کے کپڑوں کو چوم رہا. نسبت بڑی تھی. حضرت عمر بہت بڑے ہوا ہے، بہت بڑے ہوا ہے، توحید پرستی کے عروج پر
اور حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ، نسبت کی بات ہے دوستان محترم، حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اس جنت سے آئے ہوئے پتھر کے سامنے کھڑے ہو کر انگلی کے اشارے سے اسے کہتے ہو کالے پتھر، او کالے پتھر، اگر میرے آقا کے لبوں نے تجھے چوما نہ ہوتا تو میں کبھی تجھے نہ چومتا۔ آقا ہمارے، آقا ہمارے، آقا ہمارے، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، ہم اپنے نبی کے، ہم اپنے نبی کے نسبت حاصل ہوتی ہے، جن کو یہ اعزاز حاصل ہوتا ہے، جن کو نسبت کا یہ اکرام حاصل ہوتا ہے، یقین کیجئے حضرات محترم، یوں تو وہ ہمیں زمین پر چلتے پھرتے نظر آتے ہیں، لیکن زمین پر بیٹھ کر، فرش پر بیٹھ کر وہ عرش کے مزے لیتے ہیں، عرش کے مزے لیتے ہیں۔ میں رات کو جو گفتگو کر رہا تھا اس کی کنٹینیویشن میں صرف ایک دو جملے کہنا چاہتا ہوں۔ حضرات محترم، جب ان اصحاب نسبت کی اندر کا انسان جاگ اٹھتا ہے، اس کو زندگی مل جاتی ہے، اس کو حرارت مل جاتی ہے، اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، تو پھر یہ آنکھ تو اس دیوار تک دیکھتی ہے، یہ آنکھ اس دیوار تک دیکھتی ہے، پھر اس آنکھ کا دیکھنا لامحدود ہو جاتا ہے۔ یہ کان تو ایک خاص حد تک سن سکتے ہیں، لیکن جس کے اندر کی دنیا بدل جائے، جس کا روح زندہ ہو جائے، جس کی کسی صاحب نسبت سے نسبت ہو جائے، پھر وہ اس کی سماعت لامحدود ہو جاتی ہے۔ پھر آقا دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا یہ پیغام ہمیں سناتے ہیں کہ بظاہر ہاتھ اس کے ہوتے ہیں، لیکن ان ہاتھوں میں قوت کار اللہ کی ہوتی ہے، بظاہر آنکھیں ان کی ہوتی ہیں، لیکن ان میں قوت بصارت اللہ کی ہوتی ہے، بظاہر کان ان کے ہوتے ہیں، لیکن اس میں اللہ کی قوت سماعت کے جلوے کار برما ہوتے ہیں، بظاہر قدم ان کے اٹھتے ہیں، لیکن ان قدموں میں قوت رفتار اللہ رب العالمین کی ہوتی ہے۔ اسی لیے سرکار نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے، اس کے دیکھنے سے بچو، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ حضرات محترم، حضرت جنید بغدادی کا نام آپ نے بے شمار دفعہ سنا ہوگا نا، آپ کے سلسلے کا کہ ماتھے کا جھومر ہے جنید بغدادی۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ واز نہیں کرتے، تقریر وغیرہ آپ کی طبیعت سے مناسبت نہیں رکھتی۔ آپ کے ماموں تھے حضرت شیخ سری السقطی رحمت اللہ علیہ، مشہور صوفی، یا آپ کے سگے ماموں تھے، وہ اکثر کہتے تھے کہ جنید واز کیا کرتے، آپ کہتے ماموں آپ کریں، ہمیں اس سے کوئی دلچسپی نہیں۔ ایک رات میں جنید بغدادی کی آنکھ لگی، بس آنکھ لگنے کی دیر تھی، چہرہ والضحیٰ سامنے واللیل اذا سجا کی زلفیں لہرانے اور سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنید باز کیا کرنا۔ ابھی اذان فجر نہیں ہوئی تھی، جنید بغدادی نے اپنے ماموں کے دروازے پہ جا کے دستک دی۔ یہ کیا رابطے ہیں، یہ کیا نسبتیں ہیں، اور ان نسبتوں کا باہم کیا تعلق ہے؟
مجھ میں یہ حوصلہ نہیں، مجھ میں یہ جارہ نہیں کہ میں اس کو بیان کر سکوں، یہ کوئی صاحب نظر بیان کر سکوں۔ حضرات محترم دروازے پہ دستک دی، اے میرے بزرگان محترم ذرا غور سے توجہ سے اسے سماعت فرمائیے گا۔ اندر سے شیخ سری السقطی رحمت اللہ علیہ نکلتے اور چہرے پہ مسکراہٹ کھیل رہی، چہرے پہ خوشی کے آثار نمودار۔ جنید بغدادی نے عرض کیا ماموں آج جمعے کا دن ہے، آپ کی مسجد میں میں بات کہوں گا، میں بات کہوں گا۔ شیخ سری السقطی رحمت اللہ علیہ نے مسکراتے ہونٹوں کے ساتھ ارشاد فرمایا جنید ہم نے کئی مرتبہ کہا تو نے انکار کیا، آج بھی ذرا انکار کر کے آج ذرا انکار کر کے آقا ہمارے، آقا ہمارے، ذرا زور سے آقا ہمارے، ہاتھوں کو بلند کر کے آقا ہمارے، آقا ہمارے، سرکار کی آمد، آستانہ لیا بغار شریف، آستانہ لیا ادگاہ شریف۔ یہ کیا تعلق ہے، یہ کیا راز ہے، یہ کیا سر ہے، یہ اللہ جانتا ہے یا بندگان اللہ جانتا ہے۔ فرمایا ہم سے تو ہمیشہ انکار کیا، آج بھی ذرا انکار کرتے رہے۔ شہر بغداد میں ڈھنڈورا پٹ گیا کہ آج مرکزی جامع مسجد میں جنید بغدادی جمعے کا خطبہ دیں گے، مسجد میں ٹھٹ لگ گئے، ہجوم ہے، ازدحام ہے۔ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، ابھی آخر میں پہنچے تھے کہ مجمع کے آخر سے ایک جبہ پوش کرا، جس نے جبہ پہنا تھا، سر پہ امامہ پہنا تھا، کوئی بڑا عالم فاضل اور فقر کا شاہکار نظر آ رہا تھا۔ اس نے کہا حضرت آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پوچھو۔ اس نے کہا سرکار نے فرمایا ہے اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی نظر سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کا معنی پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا جی اسی لیے سوال کیا۔ فرمایا پھر نزدیک آ جاؤ۔ نزدیک آ، فرمایا نہیں میرے قریب آ جاؤ۔ جب منبر کے قریب آ گیا تو آپ نے فرمایا اب اس جبے کے بٹن کھول دو اور اس کے اندر جو زنار لٹکایا ہوا ہے اس کو توڑ دو، اور اپنے ہاتھ کو آگے کر کے میرے ہاتھ پر رکھ کر پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ تیرے ایمان لانے کا وقت آ گیا ہے۔ یہی معنی ہے، یہی مفہوم ہے اتقوا فراست المؤمن فإنہ ينظر بنور اللہ۔ حضرات محترم آپ نے ایک نام سنا ہوگا موسیٰ زئی شریف کا۔ موسیٰ زئی شریف ڈیرہ اسماعیل خان سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ایک چھوٹا سا قصبہ ہے۔ ہمارا وہ پیر خانہ، ہمارے جد امجد جو بغار شریف کی خانقاہ کے مؤسس ہیں حضرت خواجہ محمد ہاشم رحمت اللہ علیہ، ان کی بیعت وہاں کے اس وقت کے انتہائی کامل صوفی باصفا حضرت خواجہ عثمان دامن رحمت اللہ علیہ سے، ان کے بیٹے تھے حضرت خواجہ سراج الدین رحمت اللہ علیہ۔ حضرات محترم فوائد عثمانی ان کے ملفوظات کا مجموعہ ہے، اس کے حاشیے میں ایک واقعہ ہے کہ آپ کی خانقاہ کا ایک نان بائی روٹیاں پکانے والا
تندور پہ روٹیاں پکانے والے، اس کی زندگی کا آخری مرحلہ آ گیا، آخری سانس لے رہا، نزا کی کیفیت ہے۔ کچھ خلفاء اس کے سرہانے کھڑے ہیں، اس کی اس کیفیت کو دیکھ کر اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ سراج الدین کی خدمت میں حاضر ہوتے اور عرض کرتے ہیں حضور آپ کی خانقاہ کا خادم خان سے نان بائی ہے، ساری زندگی روٹیاں پکا کر دربار کے مہمانوں کو کھلاتا رہا ہے، اس کی زندگی کا آخری وقت ہے، آخری سانس لے رہا۔ آپ نے سنا تیز قدموں کے ساتھ چلتے ہوئے نان بائی کے سرانے آ کے کھڑے ہوئے، اے اصحاب نسبت، اے اپنے شیوخ کے ساتھ تعلق رکھنے والے، اپنے عیدگاہ شریف کے ساتھ نسبت رکھنے والے، اپنے پیر و مرشد سے ٹوٹ کر محبت کرنے والے، ذرا اس کو سنو اور جھوم جاؤ۔ آپ اس کے سرانے کھڑے ہوئے اور اپنی اس علاقے کی زبان میں کہا، سنگیا ہوش کری بڑا اوکھا وقتی، ہوش کری اوکھا وقتی۔ سنگی آپ کا تربیت یافتہ تھا، آپ کا خاتم خاص تھا، آپ کے دربار کا نان بھائی تھا۔ اس نے آنکھ کھولی، اپنے شیخ کے چہرے کو دیکھا اور جواباً عرض کیا، حضور اے میڈا وقت نہیں، یہ تیڈا وقت ہے، اے میڈا وقت نہیں، یہ تیڈا وقت ہے۔ یہ جو ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہو، یہ جو نسبت پیدا کرتے ہو، یہ اس وقت کے لیے ہوتی ہے۔ عرض کیا حضور یہ میڈا وقت نہیں، یہ تیڈا وقت ہے۔ آپ نے کئی دفعہ بزرگوں سے اور علماء سے سنا ہوگا ایک نظر پڑی، ایک نظر کی ضرورت ہے۔ وہ نظر کیا ہوتی ہے؟ وہاں موجود خلفاء کہتے ہیں کہ حضرت نے ایک نظر اس کے سر پہ ڈالی اور پاؤں کی طرف لے کر گئے، اور پھر پاؤں پہ ڈالی سر کی طرف لے کے گئے۔ اس نظر کا ڈالنا تھا کہ ہم نے دیکھا، ہم نے سنا، خلفاء کہتے ہیں ہم نے دیکھا، ہم نے سنا کہ نان بائی کے جسم پر لگے ہوئے ہر بال سے نکل رہا تھا لا الہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ دم عارف نسیم صبح دم ہے، دم عارف نسیم صبح دم ہے، اسی سے ریشہ مانی میں نم ہے۔ اگر کوئی شعیب آئے میسر، اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی دو کلم ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے، یہ وہ آن ہوتی ہے، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے، یہ وہ لحظہ ہوتا ہے جب تقدیر بدل جاتا ہے۔ اور اسی لمحے کے لیے، اسی لحظے کے لیے، اسی لا الہ الا اللہ کی شہادت کے لیے کسی ولی کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جاتا ہے۔ شیخ نجم الدین کبرا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ تو آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا نا۔ یہ جو بزرگ ہوتے ہیں بڑے لاجواب، آپ کی خدمت میں امام راضی آئے، بیعت نہیں ہوئے، واپس چلے گئے۔ نزا کی کیفیت، شیطان کے تابڑ توڑ حملے، سوال پہ سوال۔ حضرت شیخ نجم الدین وضو فرما رہے، ہزاروں میل کی مسافت ہے، اچانک چلو بھر پانی لیتے ہیں اور یوں ہوا میں پھینک کر ارشاد فرماتے، اور راضی کیوں نہیں کہتا کہ میں اپنے رب کو کسی دلیل کے بغیر مانتا؟ کیوں دلیلیں دے رہا؟
کہے میں اپنے رب کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں۔ حضرات محترم، وہاں جو آپ کے تلامذہ بیٹھے تھے، آپ کے عقیدت مند بیٹھے تھے، ارادت مند بیٹھے تھے، انہوں نے آج کے حضور یہ کیا آپ نے اچانک ارشاد فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا تمہیں یاد ہے کہ وہ فلسفے اور کلام کا بادشاہ فخر الدین رازی ایک مرتبہ یہاں پہ آیا تھا، آیا تھا، فرمایا آج نزا کی کیفیت میں مبتلا تھا، پھنسا ہوا تھا، شیطان تابڑ توڑ حملے کر رہا تھا، 99 سوالات کے جوابات دے چکا تھا، 100ویں سوال پر مجھے لگا کہ اب شیطان اس کو بچھاڑنے کی کوشش کر رہا ہے، تو میں نے اسے کہا دلیل کیوں دیتا ہے؟ دلیل کیوں دیتا ہے؟ تو کہہ کہ میں خدا کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں۔ تلامذہ نے کہا حضرت جی اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ آیا تھا لیکن واپس چلا گیا تھا، بیعت بھی نہیں کی تھی۔ فرمایا یار بیعت نہیں کی تھی نا، بیعت نہیں کی تھی، آیا تو تھا، ہمارے پاس آیا تو تھا، یہاں ہماری مجلس میں بیٹھا تو تھا، اتنا تو اس کا حق بنتا تھا۔ دیکھو دوستو، جس نے بیعت نہیں کی، صرف مجلس میں بیٹھا، صحبت اختیار کی، شیخ کامل نے اس کا بھی بیڑا پار کر دیا، اور جس نے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا وہ صاحب نسبت ہو گیا ہو، جس کی کڑی سے کڑی مل گئی ہو، پھر اس کو اپنا کامل شیخ، اپنا پیر و مرشد اس آخری وقت میں کیسے بھول سکتا ہے؟ نہیں بھول سکتا ہے۔ اللہ جل مجدہ اپنے شیوخ کے ساتھ، اپنے مرکز عقیدت کے ساتھ کیا ہوا عہد وفا نبھانے کی توفیق عطا۔ اگر ہم عہد وفا نبھاتے رہے، ہم عہد وفا نبھاتے رہے تو اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے کہ وہ لجپال ہمیں چھوڑ کے جنت میں نہیں جائیں گے۔ یہ میں اپنی بات نہیں کہتا ہوں، یہ ایک بہت بڑے شیخ کو کوٹ کر رہا ہوں، حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کوششوں سے جو بر صغیر میں انقلاب آیا، تو ایک دن جہانگیر آپ سے عرض گزار ہوا کہ میں نے تو بڑے بڑے گناہ کیے، بڑی بڑی غلطیوں کا ارتکاب کیا، حضرت جی ہماری بخشش کا کیا بنے گا؟ تو شیخ جوش میں آئے اور جو خدا کے ساتھ ان بندگان خدا کا تعلق تھا اس کا پھر کمال اظہار کر دیا۔ حضرت شیخ نے فرمایا جہانگیر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جہانگیر تو گھبرا نہیں، اگر اللہ رب العزت ہمیں جنت میں لے کے گیا تو تیرے بغیر نہیں، تیرے بغیر نہیں۔ یہ حضرات محترم، اگر اپنے شیوخ کے ساتھ کامل نسبت ہے، کامل تعلق ہے، یہ تعلق محبت مضبوط ہے، تو پھر یہ اسی وقت کے لیے ہے، اور اس وقت دنیا دار دھوکہ نہیں دیتا تو اللہ والا کیسے دھوکہ؟ اللہ والا کیسے دھوکہ؟ اور یقین کیجئے حضرات محترم، جن کے ساتھ نسبت اور تعلق ہے، روز محشر انہی کا ساتھ نصیب ہو، انہی کا ساتھ نصیب ہو۔ حضرت انس راوی ہیں، فرماتے ہیں سید الرسل خاتم الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ اس دنیا میں محبت کرتا رہا۔ اے اہل محبت، اے اہل عقیدت، اے اہل نسبت، اپنی نسبتوں پہ فخر کرو۔ اے برادران طریقت، عیدگاہ شریف،
میں پورے یقین سے، پورے اذعان سے، پورے کامل ایمان سے کہتا ہوں کہ پیر نقیب الرحمان ہوں یا پیر حبیب الرحمان ہوں، آپ کے شیوخ ان نسبتوں کے قدردان شیوخ ہیں، وہ اس دنیا میں بھی آپ کے ساتھ ہیں، کل عالم برزخ میں بھی ان کا آپ کو ساتھ نصیب ہوگا، اور روز محشر میں بھی اللہ رب العالمین انہی کی معیت آپ کو نصیب فرمائے گا۔ میں اپنی گفتگو کے آخر میں ایک مرتبہ پھر آپ کو آپ کی نسبت پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج بڑے مشکل دور سے ہم گزر رہے ہیں، بڑے مشکل دور سے۔ کئی دفعہ آدمی دین کے نام پر بے دینی کی راہ اختیار کر لیتا ہے، کئی دفعہ روحانیت کے نام پر آدمی روحانیت کا جنازہ اٹھائے پھرتا ہے، کئی دفعہ کسی کامل کی تلاش میں آدمی کسی جال اور فریب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی جہاں پہ نسبت ہے، آپ کا جہاں پہ تعلق ہے، وہ واقعی مرکز مہر و وفا ہے، وہ فی الواقع مرکز روحانیت ہے، وہ فی الواقع نقش بندیت کے صحیح ترجمان ہیں، وہ فی الواقع حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کی اقدار کے امید ہیں۔ اس لیے دوستان محترم، آج کے اس دور میں، آج کے اس پرفتن دور میں، وہ لوگ جو دین حقہ کی صحیح خدمت سر انجام دے رہے ہیں، اس مرکز کے ساتھ آپ کی نسبت ہے، آپ کا تعلق ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کو اس پر استقامت عطا فرمائے۔ اور میں آخری جملہ کہنا چاہتا ہوں اور دل سے کہہ رہا ہوں، اسے کسی تصنع پہ محمول نہ کیجئے گا۔ اے برادران طریقت، اے عیدگاہ شریف کے ساتھ نسبت رکھنے والوں، مجھے جتنے بغار شریف کے عزیز محبوب ہیں اتنے ہی تم بھی محبوب ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آقا ہمارے شان اولیاء اعظام، آستانہ علیہ بغار شریف، آستانہ علیہ عیدگاہ شریف۔ جس طرح اس دیار فرنگ میں، اس غیر مسلم ملک میں یہ اللہ کے ذکر کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ایک مرکز قائم کیا ہوا ہے، اور یہ مجھے نوجوان بیٹے کثرت سے نظر آ رہے ہیں۔ جس طرح ان کو آپ نے اس مرکز میں جمع کر کے ان کے دلوں کی صفائی کا اہتمام کیا ہوا ہے، اللہ رب العالمین اس پر آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ حضرات، 5 تاریخ کو آپ ہی کے بزرگوں کے، آپ ہی کے سلسلے کے وہ بھی بزرگ ہیں، ان کا سالانہ اجتماع ہے کیتلے میں۔ آپ سب کو میں دل سے دعوت دے رہا ہوں، آپ مہمان نہیں ہیں، آپ میزبان ہیں، آپ وہاں پہ میزبانی کا حق ادا کریں۔ آپ سب حضرات وہاں پہ تشریف لائیں، اور ہم سب کیتلے کے برادران بغار شریف آپ کے لیے چشم برا ہوں گے، دیدہ و دل فرش راہ کیے ہوئے ہوں گے۔ آپ ضرور تشریف لائیں۔ میری کسی عرس پہ یہ خواہش ہوگی اور یقیناً اس کی تکمیل ہوگی کہ میں پیر صاحب کو بھی اپنے ساتھ لاؤں، انشاءاللہ والعزیز، انشاءاللہ اللہ کرے گا، انشاءاللہ والعزیز۔ اور ہم انشاءاللہ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر اور شانے سے شانہ ملا کر، قدم سے قدم ملا کر سلسلہ عالیہ خدمت سر انجام دیں گے، انشاءاللہ والعزیز، انشاءاللہ والعزیز۔
میں اسی دعا کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ عطا اسلاف کا جذبے درود ہے. آج ہم دنیا میں کھو چکے ہیں. مادہ پرستی اپنی انتہا کو جا چکا ہے. آج دل کی دنیا کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے. عطا اسلاف کا جذبے درو کر شریک زمرہ لا یقدنو کر. عطا اسلاف کا جذبے درو کر شریک زمرہ لا یقدنو کر. خیرت کی گتھیاں سلجھا چکا ہوں. خیرت کی گتھیاں سلجھا چکا ہوں. میرے مولا مجھے صاحب جنوں. ایک وقت انسان پہ آتا ہے, میں آخری بات کرنے لگا, ایک وقت انسان پہ آتا ہے جب دنیا کے جمیلوں سے آزاد ہونے کو جی چاہتا ہے, جب ادھر لو لگانے کو جی چاہتا ہے, جب پردے اٹھانے کو جی چاہتا ہے. اللہ رب العالمین ہم سب سے وہ پردے اٹھائے اور اپنی تجلیات کا محبت بنائے. جب ادھر لو لگ جاتی ہے نا, یقین کیجئے, جب ادھر لو لگ جاتی ہے تو پھر انسان جو سجدے میں لذت محسوس کرتا ہے نا, انسان جو ذکر اللہ میں لذت محسوس کرتا ہے, انسان کو جو لا الہ الا اللہ میں کیف آتا ہے, خدا کی قسم دنیا و ما فیہا میں اتنا نہیں آتا جو لا الہ الا اللہ کی ضربوں میں لذت ہے. جو مدینہ طیبہ کی طرف مدینہ طیبہ کی طرف منہ کر کے روزہ شریف کو تصور میں لا کر مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھ کر جو لطف آتا ہے, جو مزہ آتا ہے, خدا کی قسم ساری دنیا ایک طرف اور عطا اسلاف کا جذبے درو کر شریک زمرہ لا یقدنو کر خیرت کی گتھیاں سلجھا چکا ہوں. میرے مولا مجھے صاحب جنوں. صاحب جنوں ہو جانا بڑی بات ہے. صاحب جنوں پاگل کو نہیں کہتے. سبحان اللہ, اللہ اکبر. یہ اس جنون کی بات نہیں ہے, اس جنون کی بات نہیں ہے. کاش میری طبیعت درست ہوتی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا, یہ وہ جنون نہیں ہے, یہ وہ جنون ہے, یہ وہ پاگل پنا ہے جس پہ ہزاروں عاقل قربان کیے جاتے ہیں. میں اس پاگل پنے کی, اس جنون کی بات کرتا ہوں جو ابو ذر غفاری کا جنون تھا. سبحان اللہ. یہ جنون عجیب و غریب جنون ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ تھک تو نہیں تھے؟ سبحان اللہ. حضور علیہ السلام کے ایک صحابی تھے نا, نام دو طریقہ آتا ہے, عبداللہ بھی آتا ہے, صوبان بھی آتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ حضور کا عجیب عاشق تھا, عجیب دیوانہ تھا. سبحان اللہ. اس کی دیوانگی پہ ہزاروں فرزندیاں قربان. اللہ. صبح جب آفتاب عالم تاب, آفتاب رسالت چمکتا تھا اور صحابہ آپ کے گردا گرد بیٹھتے تھے, یہ بھی آ کے بیٹھتے تھے. کوئی اپنا مسئلہ بیان کرتا, کوئی سرکار سے مسئلہ پوچھتا, کوئی اپنی حالت بیان کرتا, کوئی سرکار سے اپنی حالت پر تبصرہ کرنے کے لیے درخواست کرتا. بس اس کا ایک ہی کام, صرف ایک کام. پوچھو نا وہ کیا کام تھا؟ صرف ایک کام تھا کہ سامنے بیٹھ کے نا ٹک ٹکی باندھ کے چہرہ وضحا کو دیکھتا رہتا, سرکار کو دیکھتا رہتا. صبح ہوتی, دوپہر ہوتی, شام ہوتی, سرکار کی نظر پڑتی. سرکار فرماتے صوبان صبح سے بیٹھے ہو, گھر بھی جاؤ نا, گھر والوں کی خبر لو. صوبان اٹھتے گھر چلے جاتے, تھوڑی دیر بیٹھتے, کہتے سرکار نے فرمایا گھر جاؤ, یہ تو نہیں فرمایا نا واپس نہ آؤ. ہم پھر جا رہے, پھر اٹھتے, پھر سرکار کی بارگاہ میں آ جاتے.
یوں ہی صبح گزری، شامیں گزری، دن گزرے، رات گزری، دن گزرتے رہے، ماہ و سال گزرتے رہے، اور ایک دن مدینے پہ رات چھا گئی۔ مدینے کا اجالا تاریکی میں بدل گیا، سرکار نے اس دنیا سے پردہ فرما دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مدینے پہ قیامت ٹوٹ پڑی۔ عجیب و غریب کیفیت ہے۔ میں جنون کی بات کر رہا تھا، میں ایک بات آپ سے سوال کرتا ہوں، پڑھے لکھے دوستوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ کو معلوم ہے نا، یقیناً آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا سبحان اللہ، کہ ایک شخص تھا جس کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی، اور وہ مدینہ طیبہ کی مسجد کی سیڑھیوں پہ کھڑا تھا، مسجد نبوی کی سیڑھیوں پہ کھڑا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اگر کسی نے کہا کہ رسول اللہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو میں اس کے سر کو اس کے تن سے جدا کر دوں گا، نہیں چھوڑوں گا۔ ذرا مجھے جواب تو دیجئے کہ وہ ننگی تلوار ہاتھ میں تھامے ہوئے یہ اعلان کرنے والا مسجد نبوی کی سیڑھیوں پہ کھڑا ہونے والا وہ کون تھا؟ کون تھا؟ وہ حضرت سیدنا فاروق اعظم تھے۔ میں اس جنون کی بات کر رہا ہوں کہ عطا اسلاف کا شان اصحابہ اکرام، شان اصحابہ اکرام، شان اصحابہ اکرام، عطا اسلاف کا جذبے درو کر شریک زمرائے لا یقدنو کر، خیرت کی گتھیاں سلجھا چکا ہوں میں، میرے مولا مجھے صاحب جنو کر۔ یہ عجیب کیف ہے، یہ عجیب بستی ہے، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، اگر ادھر سے لذت آشنائی مل جائے ادھر تعلق قائم ہو جائے۔ میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، یقیناً آپ صاحب نسبت لوگ ہیں، ان مرحلوں سے گزرتے ہوں گے، بڑی لمبی رات ہے، بڑی لمبی رات ہے، اگر میں اور آپ آلتی مار کے بیٹھے، پہلو بدلتے، گھنٹہ بیٹھیں گے، 1.5 گھنٹہ بیٹھیں گے، 2 گھنٹے بیٹھیں گے، ہمت جواب دے جائے گی، بستر پہ چلے جائیں گے۔ مجھے اس شخص کا بتاؤ جو عشاء کی نماز پڑھ کے مصلی پہ بیٹھے، لمحے پہ لمحہ اور ساتوں پہ ساتیں اور گھنٹوں پہ گھنٹے گزرتے رہے، اور جب مسجد سے آواز آئی اللہ اکبر تو سر اٹھائے کہ صبح ہو گئی ہے۔ مجھے بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جس نے اسے پہلو بھی نہیں بدلنے دیا؟ کون سی چیز ہے جس نے ساری رات گزار دی لیکن اسے ایسے محسوس ہوا جیسے میں چند لمحوں کے لیے یہاں پہ بیٹھا تھا؟ یہ وہ کیفیت ہے کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنا۔ عطا اسلاف کا جذبے درو کر، شریک زمرائے لا یحزنو کر، خیرت کی گتھیاں سلجھا چکا ہوں میں، میرے مولا مجھے صاحب جنو کر۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔